ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، شاید اس نے اتنا ہی پڑھا اور سمجھا تھا، تب ہی یہ بھول گیا کہ خلوص نہ ہو تو محبت کا یہی دریا اترنے والوں کو ڈبو کر مار ڈالتا ہے۔ اس کے باوجود آگ ہے کہ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ وہ جو موج مستی میں گم تھے، اچانک آنے والی نہر انہیں اپنے ساتھ بہا لے گئی اور ایسے کنارے پر لا پھینکا جس پر ملک صفدر حیات تمام طرح ہتھیاروں کے ساتھ لیس کھڑے تھے۔ ایسا تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ آخر کب تک کوئی مجرم راہ فرار اختیار کر سکتا ہے؟ بالآخر ایک روز تھک ہی جاتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے ایک نہایت ہی دلچسپ کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے پسندیدہ کردار ملک صفدر حیات صاحب کی کہانی کو انجوائے کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آغاز کروں چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل کو آن کرنا ہرگز مت بھولیے گا، ورنہ آپ کو ویڈیو کا بروقت نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا۔ ان دنوں میں تھانہ مریدکے میں تعینات تھا۔ لاہور سے براستہ جی ٹی روڈ اور راول پنڈی کی طرف سفر کریں تو مریدکے لاہور اور گجرانوالہ کے تقریباً درمیان میں پڑتا ہے۔ اس زمانے میں یہ چھوٹا سا قصبہ ہوا کرتا تھا۔ آج کل خاصا پھیل چکا ہے اور خبروں میں بھی رہنے لگا ہے۔ وہ اگست کی ابتدائی تاریخیں تھیں۔ میں ایک صبح حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا رات سے ایک جوڑا حوالات میں بند ہے۔ میری رہائش تھانے کے عقبی حصے میں واقع چھوٹے سے سرکاری کوارٹر میں تھی۔ رات کو جب میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف گیا تو حوالات خالی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یہ کارنامہ نائٹ ڈیوٹی والے عملے نے انجام دیا تھا۔ میں نے اطلاعات دینے والے کانسٹیبل سے کہا، افضل، ہارون کو فوراً میرے پاس بھیجو۔ جی ملک صاحب۔ وہ مجھے سیلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ ہارون ایک ASI تھا اور آج کل رات کی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ وہی صحیح معنوں میں مجھے بتا سکتا تھا کہ اس جوڑے کا کیا قصور تھا جسے رات سے انہوں نے تھانے کی حوالات میں بند کر رکھا تھا اور مجھے اس واقعے کی اطلاع تک نہیں دی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ASI ہارون کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے حسب دستور مجھے سیلیوٹ کیا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول پڑا، ملک صاحب، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے ہی والا تھا، آپ نے یاد فرما لیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگوں نے رات کسی جوڑے کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا، یہ کیا قصہ ہے؟ جناب، میں انہی کے بارے میں بتانے کے لیے تو آپ کے پاس آ رہا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا، ہم نے انہیں سر عام فحش حرکتیں کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے جناب۔ یہ کب کا واقعہ؟ میں نے چونک کر ASI کی طرف دیکھا، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ملک صاحب، جب ہم اس جوڑے کو گرفتار کر کے تھانے لائے اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی۔ ASI نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، میں نے آپ کو بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ ہیں کون لوگ؟ میں نے ASI کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، اور آدھی رات کو کس قسم کی فحش حرکتیں کر رہے تھے جو تمہیں مجبوراً انہیں گرفتار کر کے تھانے میں بند کرنا پڑا؟ جناب، ان کا تعلق ہمارے قصبے سے نہیں ہے، ASI نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ یہ لوگ کہیں اور سے یہاں آئے ہیں۔ جب میں نے انہیں گرفتار کیا تو کانسٹیبل حفیظ بھی میرے ساتھ تھا۔ حفیظ اسی قصبے کا رہنے والا ہے اور یہاں کے بچے بچے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اسی نے تصدیق کی ہے کہ ان لوگوں کا مریدکے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ASI سے پوچھا، وہ لوگ اپنے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ ان دونوں کا دعویٰ ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ لیکن یہ میاں بیوی آئے کہاں سے ہیں؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ جب وہ یہاں کے وسنیک نہیں ہیں تو پھر سر عام فحش حرکتوں کے لیے انہوں نے ہمارے قصبے ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ ملک صاحب، میں ان سے جو پوچھ گچھ کی ہے اس کے مطابق ان لوگوں کا تعلق موضع رتاں والی سے ہے اور وہ 2 دن پہلے مریدکے آئے ہیں اور یہاں ایک بیوہ نعمت بی بی کے گھر کا ایک کمرہ کرائے پر حاصل کر کے رہ رہے ہیں۔ مرد کو منڈی مریدکے میں کوئی نوکری وغیرہ بھی مل گئی ہے۔ موضع رتاں والی علیہ مرید کے مغرب میں لگ بھگ 8 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ رتاں والی سے مریدکے تک ایک کچا راستہ آتا تھا۔ ASI ہارون کی پیش کردہ وضاحت مجھے ہضم نہ ہوئی اور میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، تم فوراً اس جوڑے کو میرے پاس لے آؤ۔ ASI نے فوراً سے بیشتر میرے حکم کی تعمیل کی اور چند لمحات کے بعد وہ دونوں میرے سامنے حاضر تھے۔ میں نے بغور سر تپا ان کا جائزہ لیا۔ مرد کی عمر 25-26 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک خوش شکل اور دراز قامت شخص تھا۔ اس کی تھوڑی پر گہرے زخم کا ایک نشان بڑا واضح تھا۔ اس نے مناسب سائز کی گھنی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں جو بڑی بھلی لگ رہی تھیں۔ عورت، بلکہ اسے لڑکی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اس کی عمر 18-19 سال کے درمیان نظر آتی تھی۔ وہ بوٹے قد کی مالک ایک حسین و جمیل اور تیز ترار لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بڑی مقناطیسی چمک یعنی کہ کشش تھی۔ وہ خاموشی کی حالت میں بھی آنکھوں سے باتیں کرتی محسوس ہوتی تھی۔
ان دونوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں جو پہلا خیال ابھرا وہ کچھ اس قسم کا تھا، یہ کم بخت اس لڑکی کو کہیں سے بھگا کر لایا ہے۔ وہ دونوں میرے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے تھے اور خاصے خفا دکھائی دیتے تھے۔ میں نے مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں پوچھا، نام کیا تمہارا؟ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، فرید۔ میں نے نگاہ کا زاویہ لڑکی کی جانب موڑا اور کہا، تمہارا نام؟ نرگس۔ فرید کی بنسبت اس نے زیادہ اعتماد سے جواب دیا۔ تم دونوں موزہ رتہ والی سے آئے ہو؟ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ اور تمہارا دعویٰ ہے کہ میاں بیوی ہو؟ فرید نے فریادی انداز میں وضاحت کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ ان کی شادی کو لگ بھگ 1 سال ہو گیا ہے۔ گاؤں میں اس کے لیے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں تھا اور کھیتی باڑی وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اپنی بیوی کو لے کر مریدکی آ گیا۔ وہ معمولی پڑھا لکھا تھا، اسے یقین تھا کہ یہاں کوئی چھوٹی موٹی مناسب سی نوکری مل جائے گی۔ اس کا یہ خیال درست ثابت ہوا اور ایک آڑتی برکت باجوہ نے منڈی مریدکے میں اسے اپنی دکان پر منشی رکھ لیا۔ چنانچہ وہ نعمت بی بی سے کمرہ کرائے پر لے کر یہاں رہنے لگے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وضاحت مجھے متاثر نہ کر سکی۔ عام طور پر دیکھنے میں یہی آیا تھا کہ گاؤں دیہات سے جو مرد کمانے کے لیے شہروں یا قصبے جات کا رخ کرتے تھے وہ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو اٹھائے نہیں پھرتے تھے، اگرچہ ان دونوں کی ابھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تاہم ان کی مریدکے میں آمد سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ میں ابھی اپنے ایک بندے کو بھیج کر تمہارے بیان کی تصدیق کروا لوں گا۔ وہ پہلے نعمت بی بی سے جا کر ملے گا اور بعد منڈی پہنچ کر برکت باجوہ سے تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کر لے گا۔ جی ضرور، آپ تصدیق کرائیں، نرگس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ہمیں گھر جانے دیں۔ رات ہم نے حوالات میں بڑی مشکل سے گزاری ہے۔ ایک تو قیامت کی گرمی، اوپر سے مکھیوں سے بھی بڑے سائز کے مچھروں نے ایک لمحے کے لیے چین نہیں لینے دیا۔ تم دونوں کو جانے کی اجازت تو مل جائے گی، میں نے یکے بعد دیگرے ان کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لیکن ابتدائی تصدیق کے بعد۔ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ فرید نے سٹ پٹائے ہوئے انداز میں کہا، ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ تم دونوں کو میرے بندوں نے جس نازیبا حالت میں گرفتار کیا ہے وہ تو میاں بیوی کو بھی یوں سرعام زیب نہیں دیتی۔ میں نے فرید کو تیز نظر سے گھورا، اور ابھی تک تو یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ تم دونوں میاں بیوی ہو یا ایسے ہی ہارون نے مجھے بتایا تھا کہ بیوہ نعمت بیوی کے گھر کے باہر گلی میں ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا جہاں سے اس جوڑے کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ہارون کے مطابق فرید ٹانگیں لٹکائے چبوترے پر اس طرح بیٹھا تھا کہ نرگس اس کے زانوں پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اور وہ اللہ کا بندہ نرگس کے چہرے پر جھکا بوس و کنار میں مصروف تھا۔ پولیس کی آمد پر وہ ہڑبڑا کر ایک دوسرے سے لگ ہو گئے تھے۔ آپ ہم سے بڑی سے بڑی قسم لے لیں، نرگس نے اضطراری لہجے میں کہا، اس بات میں ذرا سا بھی جھوٹ نہیں، ہم اصلی میاں بیوی ہیں۔ 1 سال پہلے ہماری باقاعدہ شادی ہوئی تھی۔ یہ معاملہ قسم لینے یا قسم دینے سے حل نہیں ہوگا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تصدیق بہت ضروری ہے، جہاں تم لوگوں نے آدھی رات حوالات میں گزار دی ہے، 1-2 گھنٹے اور صبر کر لو۔ فرید اپنی پوزیشن صاف کرنے کی غرض سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے موسم تو دیکھا ہے نا، کتنی زبردست گرمی پڑ رہی ہے۔ ادھر گاؤں میں تو ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے بھی آرام سے سو سکتے تھے، لیکن نعمت بی بی نے ہمیں اپنی جو بیٹھک کرائے پر دی ہے اس کی تو دیواروں میں سے آگ نکلتی ہے، پورا دن اس پر دھوپ پڑتی ہے اور رات کو یہ تنور بن جاتی ہے۔ ہم گھبرا کر باہر چبوترے پر آ بیٹھے تھے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، میں نے اسے دبکا مارا، گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھنے سے تم لوگوں کو کس نے منع کیا؟ تمہاری گرفتاری تو اس خطرناک حرکت کا نتیجہ ہے جو فحاشی کے زمرے میں آتی ہے۔ نرگس ہونٹ کاٹنے لگی جبکہ فرید پریشان نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو ضروری ہدایات دے کر اس جوڑے کے بیانات کی تصدیق کے لیے روانہ کر دیا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے میز کے سامنے بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ ایک ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ASI ہارون کو نگاہ کے اشارے سے کہا کہ وہ کمرے سے باہر چلا جائے۔ جب صرف میں اور زیر حراست جوڑا باقی رہ گئے تو میں نے فرید سے کہا، جب تک تم دونوں کے بیانات کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم ادھر میرے پاس ہی بیٹھو گے، لہٰذا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی جان میں جان آئی۔ ظاہر ہے حوالات کی بنسبت میرا کمرہ مدرجہ بہتر جگہ تھی، تاہم تھانے کے مخصوص ماحول کی اپنی ایک دہشت اور وحشت ہوتی ہے جو ان کی آنکھوں چہروں سے جھلک رہی تھی۔ میں چند لمحات ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھتا رہا۔ ان کے میاں بیوی والے رشتے کے حوالے سے ابھی تک میرا ذہن مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اپنی تسلی کی خاطر میں انہیں انٹرویو کے انداز میں کسنے لگا، تم لوگوں کے سب عزیز رشتے دار تو ادھر رتہ والی میں ہی ہوں گے؟ جی ہاں، نرگس نے متذبذب انداز میں جواب دیا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ نرگس جواب دینے میں پہل کی کوشش کر رہی تھی، جیسے اسے خدشہ ہو کہ کہیں فرید کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ ڈالے۔ نرگس کا یہ احتیاط بھرا انداز بھی میرے مبینہ شک کو مہمیز کرتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ تمہارے ماں باپ کا نام کیا؟ میں نے نرگس ہی سے پوچھ لیا۔ میرے باپ کا نام یعقوب اور ماں کا عائشہ بی بی ہے، اس نے جواب دیا۔ اور تمہارے؟
میں نے سوالیہ نظر سے فرید کی طرف دیکھا۔ نصیب بیگم اور کرم دین۔ میں نے باری باری ان دونوں کو دیکھا اور پوچھا، 1 سال پہلے تم دونوں کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ فرید نے متذبذب انداز میں نرگس کی جانب دیکھا۔ وہ جلدی سے بولی، جی ان کا نام مولوی شرافت ہے۔ کیا تمہیں یہ نام پتہ نہیں تھا؟ میں نے گھور کر فرید کو دیکھا۔ پتہ تھا جناب، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ رتن والی ایک ہی تو مولوی صاحب ہیں جو مدینہ مسجد میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ ہم دونوں کا نکاح بھی انہوں نے ہی پڑھایا تھا۔ تو پھر تم میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے نرگس کی جانب کیوں دیکھنے لگے تھے؟ میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ جی، وہ متعاملانہ انداز میں بولا، میں ڈر گیا تھا۔ ڈر گئے تھے؟ کس سے؟ مجھے یوں لگا تھا کہ آپ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنے کسی بندے کو ہمارے گاؤں بھیجیں گے۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں بتایا، وہاں سے بھی آپ ہمارے بارے میں تصدیق کریں گے؟ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، وہ تو میں ضرور کروں گا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن اس میں تمہارے خوفزدہ ہونے کا سبب سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر تم دونوں میاں بیوی ہو تو پھر پریشانی والی کون سی بات ہے؟ جناب، وہ متذبذب انداز میں بولا، آپ کا جو بندہ گاؤں جا کر ہمارے بارے میں پوچھ پڑتال کرے گا وہ ان لوگوں کو یہ بھی بتائے گا کہ ہمیں کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، تو تمہاری پریشانی کا یہ سبب ہے؟ میں نے متاسفانہ انداز میں گردن ہلائی۔ اگر اپنی عزت کا اتنا ہی خیال ہے تو اس قسم کی حرکت کیوں کی تھی؟ وہ جناب بس غلطی ہو گئی، وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا، معاف کر دیں جی۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے اس لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن تمہارے بیانات کی تصدیق ضروری ہے، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، اور اس حوالے سے بھی تمہیں بے فکر رہنا چاہیے کہ در رتہ والی میں تمہارے کرتوتوں کا بھانڈا نہیں پھوڑا جائے گا۔ ان دونوں کی جان میں جان آئی اور وہ مطمئن ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں باری باری گھما پھرا کر ان سے مختلف سوالات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بندہ واپس آ گیا جسے میں نے فرید اور نرگس کے بیانات کی تصدیق کے لیے نعمت بی بی اور برکت باجوہ کی طرف بھیجا تھا۔ میرے بندے کی رپورٹ کی روشنی میں وہ جوڑا صاف ثابت ہوا، لہٰذا میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی، اس ہدایت کے ساتھ، تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری طرف سے مطمئن ہو گیا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، ابھی رتن والی سے تصدیق کرنا باقی ہے۔ جی، نرگس نے متصراً کہا، اور اس دوران میں تم دونوں علاقے کو چھوڑ کر کہیں جانے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں نے مزید کہا، اگر کہیں آنا جانا بہت ہی ضروری ٹھہرا تو پہلے تم تھانے میں رپورٹ کرو گے، اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاؤ گے۔ ہم آپ کی ہدایت پر عمل کریں گے جناب، وہ بیک زبان ہو کر بولے۔ میں ایک سادہ لباس اہلکار کو تم دونوں کی خفیہ نگرانی پر بھی مامور کر رہا ہوں، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، جو مجھے تم لوگوں کی سرگرمیوں کی خبر دے گا، اس لیے زیادہ ہوشیار اور چالاک بننے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ خفیہ نگرانی والی بات میں نے محض انہیں ڈرانے کے لیے کہی تھی، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ گزشتہ رات گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے ہلکی بارش ہوتی رہی تھی۔ وہ ساون کے آخری ایام تھے۔ بارش برستی تو موسم خوشگوار ہو جاتا اور دھوپ نکل آنے پر یہی موسم بڑی خطرناک صورت اختیار کر لیتا تھا۔ میں ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک سنسنی خیز بری خبر میری منتظر تھی۔ پچھلی رات کسی نے فرید پردیسی کو قتل کر دیا تھا۔ جی ہاں، میں اسی فرید کی بات کر رہا ہوں جس کا روزگار اسے رتن والی سے کھینچ کر مرید کے لے آیا تھا، اور اس کی مبینہ بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں نے ایک اہلکار کو ساتھ لیا اور جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ پچھلی رات ہونے والی بارش نے زمین کو اچھا خاصا سیراب کر ڈالا تھا۔ بیوہ نعمت بی بی کا گھر میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں مختلف گلیوں میں سے گزر کر جب اس دروازے پر پہنچا تو وہاں اچھے خاصے لوگوں کو جمع پایا۔ وہ صبح کا وقت تھا، لیکن دھوپ کا دور دور تک نشان نظر نہیں آتا تھا۔ آسمان بادلوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا۔ بارش تھم گئی تھی، تاہم آثار سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا تھا۔ میں نعمت بی بی کے گھر میں داخل ہونے کے بعد بیٹھک میں آ گیا، کیونکہ مقتول فرید کی لاش اسی کمرے میں پڑی تھی۔ میں فوراً سے بیشتر لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ پہلی نظر میں یہی محسوس ہوا کہ فرید کو سوتے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ وہ بستر سے آری ایک چارپائی پر چت پڑا تھا۔ اس طرح کے خطرناک خنجر دستے تک اس کے سینے میں پیوست دکھائی دیتا تھا، اور بلا شبہ یہی قاتل خنجر اس کی موت کا سبب بھی تھا۔ میں نے اکڑوں بیٹھ کر اور گردن جھکا کر چارپائی کے نیچے متلاشی نگاہ دوڑائی تو وہاں خون ہی خون پھیلا دکھائی دیا۔ یہ خنجر کی دھار کا کمال تھا۔ دل کا سارا خون نکل کر چارپائی کے نیچے ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس عمل میں کسی شک کی تلاش کرنا ممکن نہیں تھا کہ میں نے گزشتہ روز جس فرید سے تھانے میں ملاقات کی تھی وہ اب قید حیات سے آزاد ہو چکا تھا۔ جائے واردات پر ضروری کارروائی کے دوران میں مجھے 2 چیزوں نے بری طرح چونکا دیا تھا۔ نمبر 1 لاش کی پوزیشن، نمبر 2 نرگس کی غیر موجودگی۔ جب کسی شخص کے سینے میں خنجر کھونپ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے تو وہ بڑی شرافت کے ساتھ چپ چاپ لیٹ کر قتل نہیں ہو جاتا، بلکہ زندگی کی آخری سانسوں میں اس کا بدن بے طرح تڑپتا پھڑکتا ہے۔ مگر چارپائی پر پڑی مقتول کی لاش کو دیکھ کر ایسا کوئی تاثر نہیں ابھرتا تھا، اور مقتول کی مبینہ بیوی نرگس بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آئندہ آدھے گھنٹے میں موقع کی کارروائی مکمل کی، پھر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے کے بعد
وہاں موجود افراد کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ جب اس کوشش میں مجھے خاطر خواہ کامیابی نہ ملی تو میں نے تمام لوگوں کو گھر سے باہر نکالا اور گھر کی مالکن کو لے کر برآمدے میں بیٹھ گیا۔ بیوہ خاتون نعمت بی بی کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک فربا اور پستہ قامت عورت تھی۔ آنکھوں پر اس نے نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لینے کے بعد سوال کیا، نعمت بی بی، تم اس اندوناک واقعے کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ کچھ بھی نہیں پتر، وہ ڈرے سہمے انداز میں بولی۔ میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ رات کو یہ دونوں جی ٹھیک ٹھاک سوئے تھے۔ رات کو ٹھیک ٹھاک سوئے تھے، میں نے تشویش بھرے انداز میں اسی کے الفاظ دہرائے اور کہا، اب ان دونوں میں سے ایک قتل ہو چکا ہے اور دوسری منظر سے غائب ہے۔ تم مجھے مقتول کی بیوی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ یہی کہ وہ کہاں چلی گئی ہے؟ تھانے دار پتر، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ وہ دونوں میاں بیوی رات کو بیٹھک میں سوئے تھے، وہ سادگی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ پچھلے دن آپ نے تھانے میں انہیں خوب ڈانٹا تھا۔ ان لوگوں نے رات کو مجھے ساری کہانی سنا دی تھی۔ وہ بہت پریشان نظر آتے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ صبح اٹھوں گی تو یہ حادثہ پیش آ چکا ہوگا۔ تو تمہیں اس واقعے کے بارے میں آج صبح پتا چلا؟ لاش کی حالت دیکھ کر میں نے اندازہ قائم کیا تھا کہ مقتول فرید کی موت نصف شب کے آس پاس واقع ہوئی ہوگی۔ خون کا جماؤ بھی میرے اس اندازے کی تصدیق کرتا تھا۔ نعمت بی بی نے جواب میں اپنے سر کو اسباتی جنبش دی اور کہا، ہاں مجھے صبح پتا چلا ہے۔ تمہیں کس طرح پتا چلا تھا؟ میرا مطلب ہے کیا تم بیٹھک کے اندر گئی تھی؟ ہاں میں اندر گئی تھی، بلکہ مجھے اندر جانا پڑ گیا تھا۔ میں نے چونک کر نعمت بی بی کو دیکھا۔ وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ وہ اینک کے پیچھے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد نرگس بھی بیٹھک سے نکل آتی ہے۔ اس کے گھر والے کو ڈیوٹی پر منڈی جانا ہوتا تھا اور وہ فرید کے لیے ناشتہ وغیرہ میرے گھر کے باورچی خانے ہی میں بناتی تھی۔ پچھلے 2-3 دن سے تو یہی ہو رہا تھا جناب۔ کھانا پکانے اور کھانے پینے کے لیے میں نے انہیں اپنے برتن اور باورچی خانہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ فرید کے ناشتے کا وقت ہو گیا تھا اور نرگس بیٹھک سے باہر نہیں نکلی تو مجھے اچنبھا ہوا۔ میں نے سوچا جا کر پوچھوں تو صحیح کہ ان لوگوں کا کیا پروگرام ہے۔ بیٹھک کا ایک دروازہ باہر گلی میں اور دوسرا گھر کے اندر کھلتا ہے۔ میں نے اندرونی دروازے پر دستک دی اور اس کے ساتھ ہی نرگس کو آواز بھی دی۔ پتہ ہے جناب پھر کیا ہوا؟ نعمت بی بی نے اتنا اچانک یہ سوال کیا کہ میں چونک اٹھا۔ چونکہ اس کے استفسار کا جواب مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے بڑی سادگی سے کہہ دیا، نہیں پتا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید آج ان کی آنکھ نہیں کھلی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، لیکن میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دوسرا ہی معاملہ نکلا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، کون سا دوسرا معاملہ؟ یہ لوگ رات کو سوتے وقت بیٹھک کے دروازے کے اندر سے کنڈی لگا لیا کرتے تھے، لیکن میرے دروازہ بجانے پر اندر سے کوئی جواب نہ آیا اور ہاتھ کا دباؤ پڑتے ہی دروازہ کھل گیا۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے رات کو انہوں نے دروازے کو کنڈی لگائی تھی۔ اوفو، میں نے متذبذب نظر سے نعمت بی بی کو دیکھ کر پوچھا، تو کیا دروازہ کھلا پا کر تم بیٹھک کے اندر چلی گئی تھی؟ ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر ایک جھجری لے کر بتانے لگی، میں بیٹھک میں پہنچی تو دیکھا کہ فرید چارپائی پر مردہ پڑا تھا اور نرگس کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور گھر کے داخلی دروازے کی کیا پوزیشن تھی؟ وہ بھی کھلا پڑا تھا، وہ لکنت زدہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ میرا مطلب ہے جی دروازہ تو بند ہی تھا، لیکن اس کی کنڈی اتری ہوئی تھی، جبکہ رات کو سوتے وقت میں نے یاد سے دروازے کی کنڈی چڑھائی تھی۔ تم بیٹھک میں داخل ہوئی تو فرید چارپائی پر مردہ پڑا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اپنے کرایہ دار کی لاش دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ کرنا کیا تھا جی؟ وہ اپنے ہاتھوں کو افسوسناک انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولی، میں گھر سے باہر نکل آئی اور آس پڑوس والوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے درجن سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ انہی میں سے کسی نے تھانے جا کر اطلاع دی اور اب تفتیش کرنے میرے گھر آ گئے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی جناب۔ معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے نعمت بی بی، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، کیا تم نرگس کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتی ہو؟ نہیں جی بالکل نہیں، وہ نفی میں گردن ہلا کر رہ گئی۔ اور فرید کے قتل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے سوال کیا، تمہاری نظر میں یہ کام کس نے کیا ہوگا؟ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھانے دار جی، وہ بیچارگی سے بولی، ان لوگوں کو اس علاقے میں آئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہاں ان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ یہاں ان کے کتنے دوست ہیں اور کتنے دشمن، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عام نقطہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی پیش آیا وہ کسی دوست کا کام نہیں ہو سکتا۔ نرگس کی پراسرار گمشدگی 2 راستوں کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ نمبر 1، وہ فرید کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گئی ہے۔ نمبر 2، فرید کا قاتل جو کوئی بھی ہے وہ نرگس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ساتھ لے جانے والے معاملے پر بھی 2 راہیں کھلتی ہیں، یا تو قاتل زبردستی نرگس کو اپنے ساتھ لے گیا اور یا پھر وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے۔ اگر مرضی والی بات پر غور کیا جائے تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نرگس قاتل کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے نعمت بی بی؟ جی میں کیا بتا سکتی ہوں، مجھے تو نہیں لگتا کہ نرگس نے فرید کو قتل کیا ہوگا۔ تمہیں کس بنا پر ایسا نہیں لگتا؟ میں نے پوچھا۔ تھانے دار جی، ابھی ان کی شادی کو 1 سال ہوا تھا، وہ دونوں روزی روٹی کے چکر میں اپنے گاؤں سے یہاں آئے تھے۔
میں نے پچھلے 3-4 دنوں میں انہیں بڑے پیار اور اتفاق سے رہتے دیکھا ہے۔ میں نہیں سوچ سکتی کہ نرگس نے فرید کو قتل کیا ہوگا۔ نرگس نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے یا نہیں، میں بہت جلد اس حقیقت کو کھوج نکالوں گا۔ میں نے کہا، تم ان میاں بیوی کے بارے میں جو کچھ بھی جانتی ہو وہ مجھے بتاؤ۔ اور میں تو جی اتنا ہی جانتی ہوں جتنا نرگس نے مجھے بتایا تھا، میں وہی پوچھ رہا ہوں۔ میرے اس افسار کے جواب میں نعمت بی بی نے مجھے جو تفصیل سنائی وہ بعین وہی تھی جو گزشتہ روز تھانے میں نرگس اور فرید کی زبانی مجھ تک پہنچی تھی۔ کوئی نئی بات نہ پا کر میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، یہ کہانی انہوں نے مجھے بھی سنائی تھی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان کے بیان پر بالکل یقین نہیں آیا تھا۔ اس لیے میں نے کل ہی اپنے ایک بندے کو موزہ رتب والی روانہ کر دیا تھا تاکہ ان کے سچ کا اور جھوٹ کا اندازہ ہو سکے۔ وہ بندہ آج کسی وقت واپس آ جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ جب تم دروازہ کھلا پا کر بیٹھک میں داخل ہوئی تو تم نے فرید کو مردہ حالت میں چارپائی پر پڑا پایا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، اس وقت بیٹھک کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا یا بند تھا؟ وہ دروازہ تو بند تھا جی، وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی۔ صرف بند تھا یا کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی؟ کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ نرگس بیٹھک کے اندرونی دروازے سے نکل کر سین میں پہنچی ہوگی اور پھر گھر کا بیرونی داخلی دروازہ کھول کر باہر چلی گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ ایسا ہی ہوا ہو، وہ قیاس رائے کے انداز میں بولی۔ میں نے پوچھا، ان 3-4 دنوں میں کوئی ان سے ملنے بھی آیا تھا، خاص طور پر پچھلی رات؟ نہیں جی، کوئی بھی نہیں، اس نے بتایا۔ نعمت بی بی کی بات سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ نعمت بی بی، پچھلی رات تمہیں ٹھیک طرح سے نیند آئی تھی یا؟ میں نے دنستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا۔ وہ متذبذب لہجے میں بولی، جی میں تو ٹھیک ہی سوئی تھی اور ٹھیک وقت پر صبح میری آنکھ بھی کھلی تھی، لیکن آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے نعمت بی بی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، فرید کو جس طرح سینے میں خنجر اتار کر موت کی نیند سلایا گیا وہ نظر انداز کر دینے والی بات نہیں۔ یہ کام چپ چاپ خاموشی سے نہیں ہوا ہوگا۔ فرید نے زندگی ہارنے سے پہلے بھرپور مزاحمت کی ہوگی۔ کیا پچھلی رات تم نے ایسی آوازیں سنی تھی جن سے اندازہ ہو کہ بیٹھک میں کچھ گڑبڑ ہے؟ نہیں جناب، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ میں رات کو جب سوئی تو پھر صبح ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ بیٹھک میں رات کو کیا واقعہ پیش آیا اس بارے میں بالکل نہیں جانتی۔ ایک بات بتاؤ نعمت بی بی، تم نے اس جوڑے کو آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹھک کرائے پر دے دی تھی یا ان کے بارے میں کچھ پوچھ پڑتال بھی کی تھی؟ پوچھ پڑتال کہاں سے کرتی جی، وہ بے بسی سے پلکیں چپکاتے ہوئے بولی۔ ان لوگوں کو یہاں کوئی نہیں جانتا، میں کس کے پاس جا کر تصدیق کرتی یا کس کی ضمانت پر انہیں بیٹھک کرائے پر دیتی؟ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے انہیں رہنے کے لیے بیٹھک کرائے پر دے دی۔ ایک دوسرے کی ضرورت تھی؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سیدھی سی بات ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ انہیں رہنے کے لیے ایک کمرہ چاہیے تھا اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے انہیں گھر کی بیٹھک کرائے پر دے دی۔ تم نے ان کے ساتھ کتنا کرایہ طے کیا تھا؟ 10 روپے مہینہ، نعمت بی بی نے جواب دیا۔ نعمت بی بی کے جواب سے پریشان یا حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس زمانے میں ایک عام آدمی کی ماہانہ تنخواہ 30 سے 50 روپے تک ہوا کرتی تھی۔ اس حساب سے کرایہ ماہانہ آمدنی کا لگ بھگ 30% تھا۔ لوگ ہم ہاں کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا، کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ آج بھی 15,000 کمانے والا 5,000 روپے کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ نہ تو چیزوں میں کوئی بدلاؤ آیا ہے اور نہ ہی انسان کی ضروریات زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ میں نے نعمت بی بی سے سوال کیا، انہوں نے تمہیں کرائے کی مد میں کچھ رقم ایڈوانس بھی دی تھی؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، فرید نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تنہا ملتے ہی وہ مجھے 2 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ دے دے گا۔ فرید کا وعدہ اور یقین دہانی تو اس کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں نے خیال افروز لہجے میں کہا، اب تم کسی کرائے وغیرہ کی توقع نہیں رکھنا؟ ظاہرہ جی، اب مجھے کون کرایہ دے گا؟ تھانے دار جی، میں اس واقعے کی وجہ سے کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس جاؤں گی؟ یہ سب کچھ تو تمہارے ہاتھ میں ہے نعمت بی بی، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے جی؟ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ مطلب بہت سیدھا سادہ ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے میرے سوالات کے جواب میں جو کچھ بھی بیان کیا ہے اگر وہ صداقت پر مبنی ہے تو پھر تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور اگر تم نے مجھ سے کوئی غلط بیانی کی تو پھر تم کسی بھی خطرناک صورتحال کے لیے تیار رہنا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، میں آپ سے کوئی جھوٹی بات نہیں کی، بس تو پھر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ نعمت بی بی ایک بیوہ عورت تھی۔ اس کے شوہر کرامت علی کو فوت ہوئے کئی سال گزر گئے تھے۔ کرامت علی مرتے وقت نعمت بی بی کے لیے 2 چیزیں چھوڑ گیا تھا، ایک یہ مختصر سا مکان اور دوسرے 3 ایکڑ زمین۔ اس زمین کو نعمت بی بی نے ٹھیکے پر دے رکھا تھا اور وہاں سے اتنا اناج آ جاتا تھا کہ اس کی اچھی خاصی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ دیگر ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے مکان کی بیٹھک کو اکثر و بیشتر کرائے پر اٹھا دیتی تھی۔ میں نعمت بی بی کے گھر سے واپس آنے لگا
تو اس نے پوچھا جناب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیٹھک سے خون وغیرہ صاف کر دوں؟ ابھی نہیں، میں نے جواب دیا، جب تک لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو جاتا اس کمرے کی ہر شے یوں کی تیوں رہے گی، بلکہ یوں سمجھو کہ میں تمہارے گھر کی اس بیٹھک کو تالا بند کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے میری اس بات پر کوئی بھی اچھا یا برا رد عمل ظاہر نہیں کیا اور میں اسے ضروری ہدایات دینے کے بعد گھر سے نکل آیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ برکت باجوہ میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے فوراً اسے کمرے میں بلا لیا۔ باجوہ منڈی مریدکے میں آڑتی تھا اور مقتول فرید اس کے پاس بطور منشی کام کر رہا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں نے سنا ہے کہ فرید کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے اس کی لاش کو اسپتال بھجوا دی ہے۔ یہ سب کیسے ہو گیا جناب؟ اس کے لہجے سے گہری تشویش چھلکتی تھی۔ میں بھی یہی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ جانتے ہیں تو مجھے بھی بتائیں۔ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے جناب، ابھی تو اسے میرے پاس کام کرتے ہوئے 2-3 دن ہی گزرے تھے اور مجھے پتہ چلا کہ اس کی بیوی بھی غائب ہے۔ آپ کو بالکل درست پتہ چلا، میں نے کہا، اور مقتول کی بیوی کی گمشدگی نے اس کیس کو بہت ہی تشویشناک بنا دیا ہے۔ کہیں جناب یہ، وہ آنکھیں سکیڑ کر خوفزدہ لہجے میں بولا، قتل اور اغوا کی کوئی سنگین واردات تو نہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی، اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا؟ جی میں سمجھا نہیں، آپ کی اس دوہری بات کا مطلب کیا ہے جناب؟ بہت سیدھا سا مطلب ہے باجوہ صاحب، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، عین ممکن ہے کہ یہ قتل اور اغوا کی واردات ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نرگس نے خود ہی اپنے شوہر فرید کو قتل کیا ہو اور راتوں رات کہیں فرار ہو گئی ہو۔ وہ ایسا کیوں کرے گی تھانے دار صاحب؟ وہ متعاملانہ لہجے میں بولا، ان کی شادی کو بھی بمشکل 1 سال گزرا ہے اور وہ رزق روزگار کے سلسلے میں یہاں آئے تھے۔ فرید نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی بیوی بڑی محبت کرنے والی عورت ہے۔ باجوہ صاحب، میں نے آڑتی برکت باجوہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے سوال کے مطابق نرگس نے فرید کو قتل کیوں کیا ہوگا؟ یہ تو میں اس سے اس وقت پوچھوں گا جب وہ میرے ہتھے چڑھے گی، اور جہاں تک ان کی شادی کی عمر کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں کوئی فارمولہ وضع نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنے شریک حیات کو شادی کے فوراً بعد بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، اور 1-2 سال یا 5-10 سال کے بعد بھی وہ ایسا کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ اس صورتحال نے مجھے تو ذہنی طور پر بہت الجھا دیا جناب، وہ تشویشناک انداز میں بولا۔ فرید کی موت مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ آپ اپنے ذہن اور ہاضمے کو قابو میں رکھیں باجوہ صاحب، ابھی مجھے آپ سے ضروری معلومات حاصل کرنا ہے۔ یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ خود ہی تھانے تشریف لے آئے، ورنہ مجھے بندہ بھیج کر آپ کو یہاں بلوانا پڑتا۔ مثلاً کیسی معلومات؟ وہ بے چینی سے بولا۔ مثلاً یہ کہ، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ فرید کو پہلے سے جانتے تھے؟ نہیں جی، وہ قطعی انداز میں بولا، بالکل نہیں جناب۔ آپ نے ایک اجنبی شخص کو اپنے پاس ملازم رکھنے سے پہلے اس کے بارے میں کوئی چھان بین تو ضرور کی ہوگی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اس کی زبان پر بھروسہ کر کے اسے نوکری دے دی تھی۔ زبان پر بھروسہ کر کے؟ میں نے خود کلامی کے انداز میں برکت باجوہ کے الفاظ دہرائے اور پوچھا، مقتول نے اپنے بارے میں آپ کو کیا بتایا تھا؟ یہی کہ ان کی شادی کو لگ بھگ 1 سال ہوا تھا۔ فرید گاؤں کی زندگی میں خود کو زیادہ فٹ محسوس نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ روزگار کے سلسلے میں یہاں آ گیا تھا۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ بخوبی لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو میں نے اسے اپنے پاس منشی رکھ لیا۔ سچی بات تو یہ ہے جناب، ان دنوں مجھے اپنے کاروبار کے لیے ایک منشی کی اشد ضرورت تھی، اور دوسری طرف فرید بھی مجھے انتہائی ضرورت مند نظر آیا، لہٰذا کسی قسم کی جانچ پڑتال کیے بغیر میں نے اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا تھا۔ وہ کم و بیش 3 دن تک آپ کے پاس کام کرتا رہا۔ اس دوران میں آپ نے اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی معاملہ دیکھا؟ غیر معمولی معاملہ؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا، جناب پرسوں رات آپ کے بندے ان دونوں میاں بیوی کو پکڑ کر تھانے لے گئے تھے، اور اگلی صبح آپ نے ایک اہلکار کو تصدیق کے لیے میرے پاس بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ؟ میں نے کہا، خاص طور پر کل دن میں آپ نے کوئی ایسی بات نوٹ کی ہو جسے خلاف معمول کہا جا سکے؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ پچھلے 2-4 دنوں میں کوئی شخص مقتول سے ملنے آیا ہو؟ جب برکت باجوہ نے میرے اس سوال کا بھی نفی میں جواب دیا تو پھر میں نے اسے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور اس ہدایت کے ساتھ اسے رخصت کر دیا، باجوہ صاحب اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیے گا، اور مقتول کے بارے میں اگر کوئی بھی چھوٹی بڑی بات آپ کے علم میں آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، پھر پوچھا، آپ نے اس واقعے کی اطلاع رتنا والی میں پہنچائی ہے یا؟ میں اپنے ایک بندے کا انتظار کر رہا ہوں، باجوہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا۔ جس طرح کل میں نے ایک بندہ بھیج کر آپ سے اور نعمت بی بی سے مقتول اور اس کی مبینہ بیوی نرگس کے بیان کی تصدیق کرائی تھی، اسی مقصد کے لیے میں نے اپنے عملے کا ایک بندہ موزہ رتہ والی بھی روانہ کیا تھا۔ وہ اب تب میں آنے ہی والا ہے، ذرا ادھر کی رپورٹ مجھے مل جائے تو پھر میں رتہ والی جانے یا اس واقعے کی اطلاع وہاں پہنچوانے کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ برکت باجوہ مزید 10 منٹ تک میرے پاس رکا، پھر اپنی دکان کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں اس عجیب و غریب قتل کی واردات کے بارے میں سوچنے لگا۔ حنیف دوپہر کے وقت تھانے پہنچا
تو وہ اکیلا نہیں تھا، وہ بارش کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اور اس کی آمد سے چند منٹ پہلے ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، اور جیسے ہی اس نے تھانے کی حدود میں قدم رکھا بارش نے زور پکڑ لیا۔ میرے کمرے تک پہنچتے پہنچتے وہ اچھا خاصا بھیگ چکا تھا۔ اس نے میرے پاس اگر سلام کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا تو میں نے جلدی سے کہا، حنیف پہلے تم اپنا لباس تبدیل کرو پھر بات کرتے ہیں۔ جناب میں رتن والی سے بڑی سنسنی خیز خبریں لایا ہوں، وہ اضطراری لہجے میں بولا، آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، یہاں بھی کچھ کم سنسنی نہیں پھیلی ہوئی۔ میں نے کہا، لیکن تمہارا فوراً لباس تبدیل کرنا بھی ضروری ہے ورنہ تم بیمار بھی پڑ سکتے ہو۔ میں ابھی 2 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں ملک صاحب۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ حنیف کی بات نے مجھے بری طرح چونکا دیا تھا۔ اگر وہ رتن والی سے سنسنی خیز خبریں لایا تھا تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ مقتول فرید اور اس کی مبینہ بیوی نے جو بیان دیا تھا اس میں بہت سی خرابیاں تھیں، ورنہ اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر یہ سنسنی خیزی کیسی؟ 2 منٹ تو نہیں، البتہ لگ بھگ 8 منٹ کے بعد حنیف دوبارہ میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے کہا، ہاں بھئی آپ بتاؤ، تم رتن والی سے کون سی خبریں لائے ہو؟ جواب دینے کی بجائے الٹا اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا۔ ملک صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ کسی نے فرید کو قتل کر دیا ہے اور اس کی بیوی بھی غائب ہے۔ لباس کی تبدیلی کے دوران معاملے کے کسی آدمی نے حنیف کو نعمت بی بی کی بیٹھک میں پیش آنے والے واقعے سے آگاہ کر دیا تھا۔ تمہیں بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے، لیکن اس موضوع پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے تم مجھے وہاں کی سناؤ، رتن والی کی رپورٹ کیا ہے؟ جناب وہاں کی رپورٹ تسلی بخش نہیں ہے، وہ بتانے لگا، ان دونوں بندوں نے ہمارے ساتھ بہت سے جھوٹ بولے ہیں۔ مثلاً؟ میں ہمتاً گوش ہو گیا، ان لوگوں نے کس قسم کی دروغ گوئی کی تھی؟ ان کا بیان صرف اس حد تک درست ہے کہ وہ موضع رتن والی کے رہنے والے تھے۔ حنیف مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا، یا پھر یہ کہ انہوں نے اپنے والدین کے نام درست بتائے تھے، باقی سب کپڑا ہی کپڑا ہے ملک صاحب۔ کہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ وہ دونوں میاں بیوی نہیں تھے؟ میں نے سب سے پہلے اپنے ذہن میں موجود خدشے کی تصدیق ضروری جانی۔ حنیف نے میری توقع کے عین مطابق جواب دیا، آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں جناب، ان کی شادی ہوئی نہیں تھی۔ رتن والی میں مولوی شرافت علی نامی ایک پیش امام بھی موجود ہیں، تاہم انہوں نے فرید اور نرگس کا نکاح نہیں پڑھایا تھا۔ کیا تمہاری تفتیش سے گاؤں والوں پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی ہے کہ فرید اور نرگس میاں بیوی کی حیثیت سے ہمارے علاقے میں رہ رہے ہیں؟ اب میرا مطلب ہے رہ رہے تھے۔ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ بالکل نہیں جناب، وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھا ہے کہ کسی کو رتن والی میں میری آمد کے مقصد کا پتہ نہ چلے۔ میں نے یہ تمام تر معلومات اپنی خالہ آمنہ کے توسط سے حاصل کی ہیں۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، یہ تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ آپ ذرا جلدی سے بتا دو کہ تمہاری خالہ نے تمہیں کس قسم کی سنسنی خیز خبریں دی ہیں؟ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، فرید اگست کی 2 تاریخ کو رتن والی سے روانہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ وہ ہفتے 10 دن کے لیے لاہور جا رہا ہے۔ لاہور میں عرفان نامی اس کا ایک دوست رہتا ہے، وہ اسی کے پاس جانے کا کہہ کر گھر سے نکلا تھا۔ اور نرگس؟ حنیف سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا تو میں نے پوچھا، اس لڑکی کا کیا قصہ ہے؟ نرگس ایک منگنی شدہ لڑکی ہے جناب، وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، گاؤں ہی کے ایک شخص جاوید سے اس کی منگنی ہو چکی ہے اور ان قریب ان کی شادی بھی ہونے والی تھی کہ 4 اگست کی صبح وہ اچانک گاؤں سے غائب ہو گئی اور اب تک وہ وہاں واپس نہیں پہنچی۔ رتن والی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس لیے نرگس کی گمشدگی کی خبر چند گھنٹوں سے زیادہ چھپی نہیں رہی۔ اس وقت گاؤں کا بچہ بچہ اس راز سے واقف ہے کہ یعقوب اور عائشہ کی بیٹی نرگس کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یعقوب اور عائشہ کی بیٹی نرگس کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کس کے ساتھ، اس بارے میں مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی متفقہ رائے سامنے نہیں آئی۔ رتن والی کا صرف ایک بندہ اس وقت گاؤں سے باہر ہے اور وہ ہے فرید۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ نرگس فرید کے ساتھ ہی کہیں بھاگ گئی ہے، لیکن فرید کا باپ کرم دین اس الزام کی تردید کر رہا ہے۔ اس کا موقف یہ ہے کہ فرید تو نرگس کی گمشدگی سے 2 دن پہلے اپنے دوست سے ملنے لاہور چلا گیا تھا، وہ نرگس کو کس طرح بھگا کر لے جا سکتا؟ یہ ہے ساری صورتحال جناب۔ خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز صورتحال ہے۔ حنیف کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، اس تمام تر خرابے میں ایک امر وضاحت طلب ہے کہ نرگس کے ماں باپ کو اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ رتن والی ہمارے تھانے کی حدود میں آتا ہے، مگر یہ خبر ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ 2-3 دن تو دونوں پارٹیوں نے بحث و مباحثے میں گزار دی ہیں، حنیف نے بتایا۔ تازہ ترین یہ ہے کہ کل کسی وقت کرم دین لاہور جائے گا تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ فرید اپنے دوست عرفان کے پاس ہی موجود ہے یا وہاں سے کہیں اور چلا گیا۔ نرگس کے گھر والے بھی اسے مختلف رشتہ داروں کے ہاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان حالات میں جاوید کے کیا تاثرات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ حنیف کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ نرگس کی جاوید نامی ایک شخص سے منگنی ہو چکی تھی اور مستقبل قریب میں ان کی شادی ہونے والی تھی۔ اس واقعے کی روشنی میں نرگس کے منگیتر جاوید کا نقطہ نظر جاننا بھی بہت ضروری تھا۔ جناب وہ تو ٹھنڈا ٹھار سکون سے بیٹھا ہوا ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں کہ نرگس کہاں گئی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟
میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، نرگس کی جاوید کے ساتھ شادی ہونے والی تھی، پھر بھی وہ اس کی گمشدگی پر خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ملک صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ جاوید نے اپنے باپ کے زور دینے پر نرگس سے شادی کی حامی بھری تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ورنہ وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دراصل جاوید کے باپ اور نرگس کے باپ میں بڑی گہری دوستی ہے۔ اسی دوستی کے زیر اثر جاوید کا باپ اللہ رکھا اس کی شادی اپنے دوست کی بیٹی نرگس سے کرنا چاہتا تھا، جبکہ جاوید کی ماں شہناز نرگس کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ وہ جاوید کی شادی اپنی بھانجی سے کرانے کی ہاں تھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ رکھا اپنی سالی کو پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ شہناز کی بھانجی عطیہ یعنی اللہ رکھا اپنی سالی کی بیٹی کو کسی بھی قیمت پر اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بعض اوقات خاندان میں رشتہ داریاں عجیب گورکھ دھندے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، جاوید اس صورتحال میں خوش ہے یا ناخوش؟ میں نے بتایا نا جناب، وہ عجیب مست بندہ ہے، نہ تو وہ نرگس سے منگنی پر بہت زیادہ خوش تھا اور نہ ہی اس کی گمشدگی پر وہ پریشان ہے۔ لگتا ہے جیسے اس واقعے کا اس کی صحت پر کوئی اثر ہی نہیں پڑا۔ وہ مزاج کے اعتبار سے ایک بیزار اور الجھا ہوا انسان نظر آتا ہے۔ ہاں بھائی، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تم نے کیا بتایا کہ فرید کا باپ کرم دین کل لاہور جائے گا؟ وہ کہہ تو یہی رہا تھا جناب، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا ارادہ بھی ہو۔ حنیف نے کہا، ہو سکتا ہے اس نے دوسری پارٹی کا منہ بند کرنے کے لیے ایسی بات کر دی ہو، اور اب تو اس کے لاہور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ فرید کو مریدکے میں قتل کر دیا گیا ہے تو وہ سیدھا اسی طرف دوڑے گا، اور کرم دین کو اس حادثے کی اطلاع بھی تم ہی دو گے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی ملک صاحب۔ موزہ رتا والی مریدکے سے لگ بھگ 8 میل کے فاصلے پر مغرب میں واقع تھا۔ مریدکے سے ایک کچا راستہ رتا والی گاؤں تک جاتا تھا، جس پر سائیکل، تانگے اور بیل گاڑیاں وغیرہ محو سفر رہتی تھی۔ حنیف نے رتا والی آمد و رفت کے لیے اپنی سائیکل استعمال کی تھی۔ میں آئندہ آدھے گھنٹے تک اسے حالات سے آگاہ کرتا رہا۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہاں جا کر اسے کیا کہنا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اس واقعے کی اطلاع پاتے ہی دونوں پارٹیاں تھانے پہنچ جائیں گی، یعنی مقتول فرید کے گھر والے اور گمشدہ نرگس کے والدین۔ دونوں فریقین سے ملاقات کے بعد اس معمے کا کوئی حل سامنے آ سکتا تھا۔ جب دوپہر تک بھی بارش نے رکنے کا ارادہ ظاہر نہ کیا تو میں نے حنیف کو رتا والی بھجوانے کے لیے ایک تانگے کا بندوبست کروا دیا۔ فرید کی اندھوناک موت کی خبر اس کے گھر والوں تک پہنچانا بہت اہم تھا۔ میں امید کر رہا تھا کہ حنیف 2 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے کے بعد واپس آ جائے گا، لیکن مغرب کی اذان تک بھی جب اس کی واپسی نہیں ہوئی تو میں تھانے سے اٹھایا۔ شبینہ ڈیوٹی والے ASI کو میں نے خاص طور پر ہدایت کر دی تھی کہ جیسے ہی حنیف واپس آئے مجھے بلا دیا جائے۔ ان دنوں میری رہائش تھانے کے عقبی حصے میں واقع سرکاری کوارٹر میں تھی۔ جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میں اپنے قیام کے لیے سرکاری کوارٹر ہی استعمال کرتا تھا۔ شادی کے بعد اور خصوصاً جب میں بچوں والا ہو گیا تو پھر میری یہی کوشش ہوا کرتی تھی کہ میں تھانے سے قریب ترین کسی محلے میں رہائش اختیار کروں۔ مجھے اپنی فیملی کو تھانے کی حدود میں رکھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اپنے کوارٹر میں آ کر مغرب کی نماز ادا کی، پھر رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کوارٹر کے برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ میں اپنے کوارٹر کے برآمدے میں آرام کرسی پر بیٹھا فرید اور نرگس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ میں جیسے جیسے اس مسئلے پر سوچ کے گھوڑے کو دوڑانے لگا میرا ذہن الجھتا چلا گیا۔ حنیف کے واپس نہ آنے کا بنیادی سبب بھی یہ بارش ہی تھی۔ اگلی صبح بڑی روشن اور خوشگوار تھی۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو 10 منٹ کے بعد مجھے حنیف کی آمد کی اطلاع مل گئی۔ وہ کل دوپہر جس تانگے پر سوار ہو کر رتا والی گیا تھا اسی میں اس کی واپسی بھی ہوئی تھی، اور وہ اپنے ساتھ رتا والی سے 2 افراد کو بھی لے کر آیا تھا۔ نمبر 1 مقتول فرید کا باپ کرم دین، نمبر 2 نرگس کی ماں عائشہ بی بی۔ میں نے فوراً ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ کرم دین کی عمر 60 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ وہ گہرے سانولے رنگ کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس کے بدن کی مضبوطی اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ اس کی جوانی اور ادھیڑ عمری محنت و مشقت میں گزری تھی۔ تاہم ان لمحات میں وہ بری طرح ٹوٹا ہوا نظر آتا تھا۔ بیٹے کی موت کی اطلاع نے اس کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ عائشہ بی بی 55 کے پیٹے میں دکھائی دیتی تھی۔ وہ پستہ قد اور فربہ اندام عورت تھی۔ وہ شکل ہی سی تیز ترار اور ہوشیار لگتی تھی۔ نرگس کے خود و حال میں بڑی حد تک عائشہ کا عکس جھلکتا تھا۔ میں نے حنیف کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا اور کرم دین و عائشہ بی بی کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے میری پیشکش کے مطابق عمل کیا اور کرسی پر بیٹھتے ہی کرم دین امداد طلب انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے نہایت ہی جامع اور مختصر الفاظ میں مقتول اور نرگس کی مریدکے میں آمد، رہائش اور اس اندھوناک واقعے کے بارے میں بتایا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی اور ادھر کرم دین پھٹ پڑا۔ تھانے دار صاحب، یہ کیا غضب ہو گیا؟ وہ روحان سی آواز میں بولا، 1 ہفتہ پہلے تو فرید اچھا خاصا لاہور گیا تھا، اسے تقدیر مریدکے کیسے کھینچ لائی اور کس بدبخت نے میرے بچے کا خون کیا ہے؟ وہ چونکہ بہت پریشان تھا لہٰذا ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ میں نے بڑے تأمل سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، میں بھی اسی بدبخت کی تلاش میں ہوں جس نے تمہارے بیٹے کی جان لی ہے، اور اس سلسلے میں مجھے آپ دونوں کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔
بات ختم کرتے ہی میں نے باری باری اپنے سامنے بیٹھے کرم دین اور عائشہ بی بی کو دیکھا۔ میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نرگس نے کیوں گھر چھوڑا۔ عائشہ بی بی اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، اس کی تو منگنی ہو چکی تھی اور 3-4 ماہ کے بعد شادی ہونے والی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس طرح فرید کے بہکاوے میں آ گئی اور… 1 منٹ عائشہ، کرم دین نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قدرے تیز لہجے میں کہا، میرے بیٹے نے کسی کو نہیں بہکایا۔ پورا پنڈ جانتا ہے کہ وہ 2 تاریخ کو لاہور گیا تھا اور تمہاری بیٹی 4 تاریخ کو گھر سے غائب ہوئی ہے۔ تم خواہ میرے بیٹے پر الزام لگانے کی کوشش نہیں کرو۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں کرم دین۔ عائشہ نے گھور کر کرم دین کی طرف دیکھا، تم نے سنا نہیں؟ تھانے دار صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کے بارے میں کیا بتایا؟ وہ میاں بیوی بن کر یہاں رہ رہے تھے۔ ان کے ایک ساتھ پائے جانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ باقاعدہ کسی منصوبہ بندی کے تحت آگے پیچھے گاؤں سے نکلے تھے۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ وہ باقاعدہ سینہ کو بھی کرنے لگی۔ پتہ نہیں اس مردود نے میری بچی کے ساتھ نکاح بھی کیا تھا یا… خبردار جو میرے مرحوم بیٹے کو مردود کہا۔ کرم دین غصے سے دھاڑا۔ ان دونوں نے نکاح کیا تھا یا نہیں، اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو بڑی بددردی سے قتل کر دیا گیا ہے اور تمہاری بیٹی جائے وقوع سے غائب ہے۔ مجھے تو نرگس پر ہی شک ہے تھانے دار صاحب۔ وہ میری جانب متوجہ ہوا، پھر قدرے تیز لہجے میں بولا، میں اپنے بیٹے کے قتل کے سلسلے میں عائشہ کی بیٹی نرگس کے خلاف پرچہ کٹوانا چاہتا ہوں۔ آپ رپورٹ لکھیں جی۔ اس سے پہلے آپ میری رپورٹ درج کریں گے تھانے دار صاحب، عائشہ نے ترش لہجے میں کہا۔ کرم دین کے بیٹے نے میری معصوم بچی کو بہلا پھسلا کر بلکہ بہکا کر گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا اور پھر اسے کہیں غائب کر کے خود قتل ہو گیا۔ مجھے میری بچی چاہیے جناب۔ کرم دین جہاں سے بھی پوری کرے۔ تمہاری مت ماری گئی ہے عائشہ بی بی؟ کرم دین لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، یہ کیا بات کر دی تم نے کہ فرید نے تمہاری بیٹی کو غائب کیا اور خود قتل ہو گیا؟ بھلا کوئی اپنی رضا سے بھی قتل ہوتا ہے؟ تم اپنی بیٹی کے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ الٹی سیدھی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ الٹی سیدھی باتیں میں نہیں کر رہی کرم دین، بلکہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بس، میں نے کڑک کر کہا، یہ تم لوگوں نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ یہ تھانہ ہے، تمہاری خالہ جان کا گھر نہیں۔ میرے دبکے نے خاطر خواہ اثر دکھایا اور وہ خاموش ہو کر سہمی ہوئی نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ میں نے کرم دین کی طرف دیکھا اور چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ جناب، میں تھانے میں بیٹھا ہوں جی۔ اور یہاں کا تھانے دار کون ہے؟ آپ ہیں جی تھانے دار۔ بس تو پھر تھانے داری مجھے ہی کرنے دو، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں نے یہاں آتے ہی مچھلی بازار کھول دی ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ معاف کر دیں جناب، میں جذبات میں آ گیا تھا۔ کرم دین نرم پڑتے ہوئے بولا، جوان بیٹی کی موت نے میرے دماغ کو گڑبڑا کر رکھ دی ہے۔ تمہارے بیٹے کی موت کا مجھے بھی گہرا صدمہ ہے اور میں پہلی فرصت میں اس کے قاتل تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا، تم لوگوں کو بھی اسی سلسلے میں یہاں بلایا ہے کہ اس کیس کو حل کرنے میں تم میری مدد کرو۔ مجھ سے تعاون کرنا تو رہا ایک طرف، تم تو الٹا آپس ہی میں جھگڑا کرنے لگے ہو۔ یہ تو میرا کام بگاڑنے والی بات ہے نا۔ میں تو آرام ہی سے بیٹھا ہوا تھا تھانے دار صاحب۔ کرم دین عاجزی سے بولا، پہل تو عائشہ نے کی ہے۔ پہل میں نے نہیں، تم نے کیا کرم دین، الجھ کر بولی۔ میں نے کہا ہے بس۔ میں نے باری باری انہیں تیز نظر سے گھورا۔ کس نے پہل کی ہے اور کس نے دوج، اس بحث میں مت پڑو۔ یہ پہل دوج کھیلنے کا وقت نہیں۔ میں تم سے جتنی بات پوچھوں بس اس کا جواب دو۔ میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، اور جب میں ایک سے بات کروں تو دوسرا بالکل چپ بیٹھے گا، بالکل خاموش۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ انہوں نے بڑی شرافت سے اس بات میں گردنیں ہلا دی۔ میں کرم دین کی طرف متوجہ ہو گیا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارا بیٹا فرید 2 اگست کو یہ بتا کر گھر سے نکلا تھا کہ وہ ہفتہ 10 دن کے لیے اپنے کسی دوست کے پاس لاہور جا رہا ہے؟ جی ہاں، حقیقت یہی ہے۔ اس کے بعد سے تمہیں اپنے بیٹے کی کوئی خیر خبر نہیں تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کل جب میرے بندے نے تمہیں رتنا والی جا کر فرید کی المناک موت کے بارے میں آگاہ کیا تو تم پر غم کا آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ فرید کی موت کی خبر سن کر ہماری کیا حالت ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کا تو رو رو کر برا حال ہے، ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے تھانے دار صاحب۔ میں آپ لوگوں کے غم کا اندازہ لگا سکتا ہوں، میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا، پھر پوچھا، فرید لاہور میں اپنے جس دوست کے پاس گیا تھا اس کا نام عارف ہی ہے نا؟ میں نے جان بوجھ کر مقتول کے لاہوری دوست کا نام غلط بتایا تھا۔ کرم دین جلدی سے بولا، نہیں جناب، اس کا نام عرفان ہے۔ فرید کی عرفان سے کب اور کس طرح دوستی ہوئی تھی؟ میں نے بہت ہی دھیمے لہجے میں کرم دین کو کریدنا شروع کیا۔ ان کی دوستی تو بہت پرانی ہے جناب، بلکہ تھی۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا، عرفان بھی رتنا والی کا ہی رہنے والا ہے۔ پچھلے 2 سال سے وہ روزگار کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا ہے اور مہینے 2 مہینے میں وہ 1 آدھ بار گاؤں کا چکر لگا لیتا ہے۔ عرفان لاہور میں کیا کام کرتا ہے؟ میں نے پوچھا، اور اس نے رہائش وغیرہ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ وہ لاہور میں ڈبل روٹی بنانے والی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے جو فیروز پور روڈ پر واقع ہے، کرم دین نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، اور ادھر قریب ہی کسی آبادی میں اس نے کرائے پر مکان لے رکھا ہے۔ کرم دین نے بعد میں مجھے بن اور ڈبل روٹی بنانے والی اس فیکٹری کا نام بھی بتایا تھا، لیکن باوجود میں نے وہ نام یہاں ظاہر نہیں کیا۔ میں نے کرم دین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بس ایک آخری سوال، اور اس کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دینا۔
تمہاری غلط بیانی بعد میں کوئی بہت بڑی مصیبت بھی کھڑی کر سکتی ہے۔ وہ چوکنا نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جی پوچھیں، میں نے اب تک آپ سے کوئی جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی آئندہ ایسی کوئی حرکت کروں گا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے بیٹے فرید اور عائشہ بی بی کی بیٹی نرگس میں کوئی عشق و محبت کی کہانی چل رہی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب۔ میں نے تم سے پوچھا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ جناب، چند ماہ بعد نرگس کی شادی ہونے والی تھی، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ اس قسم کے کام میں کیسے ملوث ہو سکتی ہے؟ اور جہاں تک میں نے کہا تھا نا، جب تک میں خود نہ پوچھوں تم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولو گی، میں نے گراہٹ آمیز انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے جی، اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، اب میں کچھ نہیں بولوں گی۔ میں نے کرم دین کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، جی میرا خیال ہے کہ فرید نرگس کو پسند کرتا تھا۔ کیا اس نے اپنی پسندیدگی کے بارے میں خود تمہیں بتایا تھا؟ مجھے تو نہیں بتایا تھا، لیکن اس سلسلے میں اس نے اپنی ماں سے ذکر کیا تھا۔ کرم دین نے جواب دیا، مجھے اپنی بیوی نصیب بیگم کی زبانی پتہ چلا تھا۔ کیا نرگس بھی اسے پسند کرتی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ تم اپنے بیٹے کے کسی دشمن کو تو جانتے ہوگے؟ دشمن؟ نہیں جناب، اس کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ وہ جلدی سے بولا، وہ تو سب کو دوست بنا کر رکھتا تھا، بہت ہی ملنسار اور محبت کرنے والا تھا۔ کرم دین، انسان کے جہاں 10 دوست ہوتے ہیں، انہیں خیر خواہوں میں کہیں ایک آدھ دشمن بھی چھپا ہوتا ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مقتول کا کوئی دشمن نہیں تھا؟ جناب، میں جو جانتا تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ وہ بے بسی سے بولا، تمہارے خیال میں فرید کو کسی دوست نے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا؟ میں نے کہا، یہ کام کوئی دوست تو نہیں بلکہ کوئی دشمن ہی کر سکتا ہے۔ لیکن جناب، وہ متذبذب انداز میں بولا، آپ نے تو بتایا کہ وہ اور نرگس یہاں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے تھے اور نرگس اب غائب ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ… وہ جملے کو دھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے عائشہ بی بی کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھ لیں تھانے دار صاحب۔ عائشہ خاموش نہ رہ سکی اور شکایت بھرے لہجے میں مجھ سے کہا، یہ کرم دین تو ہاتھ دھو کر میری بچی کے پیچھے پڑ گیا، یہ نرگس کو فرید کا قاتل سمجھ رہا ہے۔ کرم دین نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ مجھے یہ شک ہے کہ فرید کی موت میں کسی نہ کسی زاویے سے نرگس ضرور ملوث ہے، یا کم از کم وہ قتل کی واردات کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ تم دونوں کا ایک جگہ موجود رہنا ٹھیک نہیں، اس لیے کرم دین… میں نے کرم دین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، اگر تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اندر بلا لوں گا۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی اور کمرے سے چلا گیا۔ میں عائشہ بی بی کی طرف متوجہ ہو گیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، دیکھو عائشہ، اس حقیقت کو تو دنیا کی کوئی طاقت چھٹلا نہیں سکتی کہ پچھلے 3-4 دن تمہاری بیٹی نرگس یہاں مقتول فرید کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ فرید اسے زبردستی اغوا کر کے اپنے ساتھ نہیں لایا تھا، بلکہ اس کام میں نرگس کی مرضی پوری طرح شامل رہی ہوگی، اور اس مرضی کا میں بھی چشمدید گواہ ہوں۔ جی کیا؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھی، آپ نے ایسا کیا دیکھا تھا تھانے دار صاحب؟ 2 روز پہلے ایک رات جب انہیں کھلے عام نازیبا حرکات کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے لایا گیا تھا تو میں نے ان کا تفصیلی انٹرویو کیا تھا۔ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، جب ہی مجھے پتا چلا تھا کہ وہ دونوں اپنی مرضی اور خواہش سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ وہ میاں بیوی تھے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے، لہٰذا یہ خیال تو ذہن سے نکال دو کہ نرگس کو اس کی مرضی کے خلاف اغوا کیا گیا تھا۔ اب ہم فرید کے قتل کی طرف آتے ہیں۔ وقوع کی رات حسب معمول مقتول اور تمہاری بیٹی نرگس اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئے تھے، لیکن اگلی صبح اسی کمرے میں مقتول فرید کی لاش پائی گئی اور تمہاری بیٹی جائے وقوع سے غائب تھی۔ اس لیے لامحلہ نرگس کی طرف دھیان جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی زاویے سے اس قتل کے راز میں ضرور شریک ہے۔ تمہاری عقل اس بارے میں کیا کہتی ہے عائشہ بی بی؟ میری عقل تو بالکل کام ہی نہیں کر رہی تھانے دار صاحب۔ وہ اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولی، ایک بار نرگس مجھے مل جائے تو میں اسی سے پوچھوں گی کہ یہ سارا چکر کیا ہے اور کس طرح پیش آیا ہے۔ مجھے بھی صرف اور صرف نرگس ہی کی تلاش ہے۔ مقتول فرید تو اس دنیا سے جا چکا، وہ واپس آ کر میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا، لہٰذا میری ساری امیدیں اب تمہاری بیٹی نرگس ہی سے بندھی ہوئی ہیں، اس لیے میں پہلی فرصت میں اسے تلاش کروں گا۔ عائشہ بی بی، تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ نرگس جلد از جلد مل جائے، وہ ہانسی آواز میں بولی، لیکن خدا گواہ ہے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس بات کا مجھے بھی بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ عائشہ بی بی اپنی بیٹی کی گمشدگی یا غیاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور اس حوالے سے میں اس پر کوئی دباؤ بھی نہیں ڈال رہا تھا۔ میں تو کسی ایسے سرے کی تلاش میں تھا جسے تھام کر میں قاتل تک رسائی حاصل کر سکوں، اور یہ سرا نرگس تک پہنچنے کے بعد ہی میرے ہاتھ آ سکتا تھا۔ نرگس کا باپ تھانے کیوں نہیں آیا؟ اس نے تمہیں کیوں بھیج دیا ہے؟ جب سے نرگس گم ہوئی ہے، یعقوب گہرے صدمے میں ہے۔ ہر وقت یہی دہراتا رہتا ہے کہ نرگس نے گھر سے باہر قدم نکال کر اس کی ناک کٹوا دی ہے۔ اس نے اپنے دوست کو جو زبان دے رکھی ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ کون دوست؟ تم کہیں اللہ رکھا کی بات تو نہیں کر رہی ہو؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ جی ہاں، نرگس کی منگنی اللہ رکھا کے بیٹے جاوید سے ہوئی ہے، اور یہ معاملہ یعقوب کے زور دینے پر ہی ہوا ہے، ورنہ میں تو اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔
مگر یعقوب نے نہ میری سنی اور نہ ہی نرگس کے مستقبل کا کوئی خیال کیا۔ یاری نبھانے کے لیے جاوید سے نرگس کا رشتہ طے کر دیا۔ تم اس رشتے کی مخالفت میں کیوں تھیں؟ باس جی مجھے جاوید بالکل اچھا نہیں لگتا، اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، عجیب سست اور گونگا سا لڑکا ہے۔ تو کیا تم کسی خاص بندے کے ساتھ نرگس کی شادی کرانا چاہتی تھی؟ نہیں جی، میرے ذہن میں کوئی خاص بندہ نہیں تھا، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ کسی بھی معقول آدمی سے اس کی شادی ہو جاتی مگر جاوید سے نہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، جاوید کو دیکھتی ہی مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ میں نے سنا ہے جاوید کی ماں شہناز بھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے حنیف کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں عائشہ کو ٹٹولا۔ اللہ رکھا نے زور زبردستی کر کے ہی یہ ناطہ جوڑا تھا۔ شہناز کے انکار کی وجہ نرگس کو ناپسند کرنا نہیں تھی، وہ ٹھوس انداز میں بولی، بلکہ اس کی نگاہ کسی اور پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے بالکل انجان بنتے ہوئے کہا، اور کس پر؟ اپنی بہن آسیہ کی بیٹی عطیہ پر۔ وہ ناگواری سے بولی، وہ جاوید کی شادی عطیہ سے کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ رکھا اپنی سالی آسیہ کو سخت ناپسند کرتا ہے، اس لیے وہ عطیہ کو کسی بھی صورت اپنی بہو بنانے پر تیار نہیں تھا، لہٰذا اس نے نرگس کا رشتہ مانگ لیا۔ اگرچہ میں جاوید کو پسند نہیں کرتی، لیکن یعقوب نے میری ایک نہ سنی اور یہ رشتہ پکا کر دیا، اور اب چند ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ نرگس کے گھر سے غائب ہو جانے پر جاوید یا اس کے گھر والوں کا کیا تاثر تھا؟ میں نے سوال و جواب کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ نرگس کے گھر سے چلے جانے کے بعد شہناز نے سکھ کی سانس لی تھی۔ وہ برہمی سے بولی، اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ بلا ٹل گئی، اب وہ اپنی مرضی سے جاوید کی شادی عطیہ سے کر سکے گی۔ یہ رشتہ داری یہ چونکہ اللہ رکھا اور یعقوب کی دوستی کے نتیجے میں ہو رہی تھی، لہٰذا نرگس کی گمشدگی کا سب سے زیادہ دکھ بھی انہی دونوں کو ہوا۔ اوپر سے شہناز نے تانے دے دے کر اللہ رکھا کی زندگی اور بھی عذاب بنا دی ہے۔ اور اس سلسلے میں جاوید کا کیا رویہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ بے پرواہ بنا پھرتا ہے، عائشہ نے ہونٹ پیچھتے ہوئے جواب دیا۔ اسے اس بات سے قطعاً کوئی غرض نہیں کہ نرگس کہاں چلی گئی ہے، حالانکہ اس موقع پر تو سب سے زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ اسی کو کرنا چاہیے۔ نرگس اس کی منگیتر ہے، مگر مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان ماں بیٹے کو نرگس کی گمشدگی سے بہت خوشی ملی ہے۔ میرے سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ شہناز اور جاوید لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ رشتہ ختم ہی سمجھا جائے۔ جو لڑکی گھر سے بھاگ جائے اسے کوئی اپنے گھر کی عزت کیسے بنا سکتا ہے؟ جب ہم نرگس کے گھر سے بھاگ جانے کی بات کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں یہ سوال سر اٹھاتا ہے، وہ کس کے ساتھ بھاگی ہوگی؟ میں نے عائشہ کے چہرے پر نگاہ جما کر گہری سنجیدگی سے کہا، حالات و واقعات چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ مقتول فرید کے ساتھ تھی، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ ان دونوں میں پہلے سے کوئی معاملہ چل رہا تھا۔ لیکن تم تو کہتی ہو کہ ایسی کوئی حرکت نہیں تھی، یہ نکتہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا۔ جناب میں تو یہی جانتی ہوں کہ نرگس کا فرید کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا، باقی دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے سامنے کرم دین نے کہا ہے کہ اس کا بیٹا یعنی مقتول فرید تمہاری بیٹی نرگس کو پسند کرتا تھا، اور اس پسندیدگی کا اظہار اس نے اپنی ماں نصیب بیگم سے بھی کیا تھا، اور تم بالکل انجان بن رہی ہو۔ اب آپ جو بھی سمجھ لیں، وہ اکتاہٹ بھرے انداز میں بولی، جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد عائشہ بی بی کو فارغ کر دیا، اسے باہر بھیج کر کرم دین کو اندر بلا لیا، اور میرے سامنے آ بیٹھا اور امداد طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، کرم دین، میں تمہارے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں، میں تمہارے بیٹے کو تو زندگی میں واپس نہیں لا سکتا، البتہ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ بہت جلد اس کے قاتل کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ کیا آپ کو کچھ پتہ چلا کہ فرید کو کس بدبخت نے موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ اس نے زخمی لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ جلد یا بددیر میں قاتل کی گردن ناپنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بس میں نے توقف کیا، پھر سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، بس ایک بار مجھے نرگس کا سراغ مل جائے، پھر بات کا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ میں بھی یہ دعا کروں گا کہ آپ جلد از جلد نرگس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں، وہ قدرے مضبوط لہجے میں بولا۔ آمین۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے ASI کو اپنے پاس بلایا اور اس کیس کے حوالے سے مختلف ہدایات دینے کے بعد کہا، عائشہ بی بی اور کرم دین کو واپس رتن والی بھجوانے کا انتظام کر دو، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اوکے سر، ASI نے فرض شناس لہجے میں کہا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اگلے روز دوپہر سے پہلے ہی مقتول فرید کی لاش اسپتال سے واپس آ گئی، لاش کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی موجود تھی۔ میں نے کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش وصول کر لی اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر مذکورہ رپورٹ کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول فرید کی موت 7 اور 8 اگست کی درمیانی رات 1 اور 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں اس امر کی جانب اشارہ کیا گیا تھا کہ موت کے وقت مقتول گہری بے ہوشی کی حالت میں تھا، اس میں کسی قسم کی مزاحمت کرنے کی سکت باقی نہیں تھی، تاہم موت کا واضح سبب وہی خطرناک قاتل خنجر تھا جو اس کے سینے میں پیوست ملا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے ساتھ ہی کیمیکل ایگزامینر کی تفصیلی رپورٹ بھی منسلک تھی،
جس میں بعض سنسنی خیز انکشافات کیے گئے تھے۔ مقتول کے معدے سے حاصل کیے گئے ایک نمونے میں بے ہوشی کی دوا کے آثار ملے تھے، یعنی وقوع کی رات اسے کھانے میں بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی، جس کے زیر اثر وہ بے خبر اور گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ لہٰذا جب قاتل نے بے رحمی سے اس کے سینے میں خنجر اتارا تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں کو حرکت میں نہ لا سکا اور بغیر تڑپے پھڑکے اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور اس کے ساتھ منسلک کیمیکل ایگزامینر کے تجزیے نے میرے بہت سے خدشات کی تسکین کر دی۔ اب میں پورے یقین کے ساتھ یہ جان چکا تھا کہ فرید نے قتل ہوتے وقت کسی قسم کی کوئی مزاحمت پیش کیوں نہیں کی۔ یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ مقتول اپنے گھر سے 2 اگست کو یہ بتا کر نکلا تھا کہ وہ اپنے ایک دوست عرفان کے پاس لاہور جا رہا ہے۔ وہ پہلے بھی عرفان سے ملنے جاتا رہا تھا۔ مقتول ہمارے علاقے میں 4 اگست کو پہنچا تھا۔ اس سے یہ اندازہ قائم کیا جا سکتا تھا کہ اس نے 2 اور 3 اگست کے دونوں دن عرفان کے پاس گزارے ہوں گے۔ میں نے فوری طور پر لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ عرفان سے ایک تفصیلی ملاقات اس کیس کے معاملے میں بہت سودمند ثابت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی ایسا اشارہ مل جاتا جو مقتول کی پراسرار موت اور نرگس کی گمشدگی پر سیر حاصل روشنی ڈال سکتا۔ میں نے آدھے گھنٹے میں مقتول فرید کی لاش کو موزہ رتا والی بھجوانے کا بندوبست کیا اور خود سرسری تیاری کے بعد لاہور روانہ ہو گیا۔ عرفان ڈبل روٹی بن اور شیرمال بنانے والی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا جو فیروز پورہ روڈ پر نہر کے پل کے قریب واقع تھی۔ اس وقت دن کے 2:30 بجے تھے۔ مریدکے سے فیروز پورہ روڈ لاہور کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا۔ مجھے مذکورہ فیکٹری تک پہنچنے میں لگ بھگ 1.5 گھنٹہ لگا ہوگا۔ میں اس وقت عوامی لباس میں تھا اور احتیاطاً میں نے متعلقہ تھانے میں حاضری لگا کر اپنی لاہور میں آمد سے محکمے کے ذمہ دار افراد کو آگاہ کر دیا تھا۔ تھانہ انچارج صدیق راؤ نے میرے ساتھ اپنے عملے کے کسی آدمی کو بھیجنے کی پیشکش کی تھی، جسے میں نے بڑی اخلاقی خوبصورتی سے رد کر دیا تھا اور ایک بس میں بیٹھ کر اپنی مطلوبہ فیکٹری پہنچ گیا تھا۔ میں فیکٹری کے دفتری حصے میں داخل ہوا اور وہاں موجود انتظامیہ کے ایک سینئر آدمی سلیمان بخاری سے ملاقات کی۔ وہ فیکٹری میں مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، بخاری صاحب، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں مریدکے تھانے کا انچارج ہوں۔ ایک ضروری کام سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ مجھ سے پورا تعاون کریں گے۔ کیوں نہیں جناب، یہ جان کر کہ میں تھانہ انچارج ہوں۔ بخاری اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر دوبارہ گرم جوش مصافحہ کرنے کے بعد بولا، میرے لائق جو بھی خدمت ہو حکم کریں، اور اس حکم سے پہلے یہ فرمائیں کہ آپ کے لیے ٹھنڈا منگواؤں یا گرم؟ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں بخاری صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ آپ مجھ سے تعاون کرنے کو تیار ہیں، یہی کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے جناب، وہ پرخلوص لہجے میں بولا، کام اور کھانا پینا ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ چھیسی آپ کی مرضی۔ میں نے اس کی مخلصانہ پیشکش کے سامنے سپر ڈال دی اور کہا، موسم کی مناسبت سے جو دل چاہے وہ منگوا لیں۔ بخاری نے ایک ملازم کو بلا کر کھانے پینے کی چند چیزیں لانے کا حکم دیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جی ملک صاحب، اب آپ فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کی فیکٹری میں عرفان نامی ایک بندہ کام کرتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ مریدکے کے ایک نواحی گاؤں رتا والی کا رہنے والا ہے اور یہاں قریب ہی کسی بستی میں اس نے رہائش اختیار کر رکھی ہے۔ وہ پچھلے 2 سال سے آپ کے پاس ملازم ہے۔ ہاں، میں عرفان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ تھوڑے فاصلے پر واقع کچی آبادی نامی ایک بستی میں رہتا ہے۔ مجھے اسی عرفان سے پوچھ گچھ کرنا ہے۔ میں نے کہا، آپ اسے ادھر ہی بلا لیں۔ میں ابھی اسے بلاتا ہوں، وہ تشویش بھرے انداز میں بولا، لیکن یہ تو بتائیں کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ادھر مریدکے میں کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہیں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، پھر نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے حالات حاضرہ کی سنگینی سے آگاہ کر دیا۔ اوہو، معاملہ تو خاصا خطرناک ہے، اس لیے میں سادہ لباس میں یہاں آیا ہوں، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ بھی اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ میں کوئی پولیس والا ہوں جو اسے ملنے کے لیے آیا ہے، ورنہ وہ بدک جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں اس معاملے کی نزاکت کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ اپنی کرسی چھوڑتے ہوئے بولا، آپ یہاں آرام سے بیٹھیں، میں خود اسے لے کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ سلیمان بخاری کی واپسی لگ بھگ 5 منٹ بعد ہوئی اور وہ خالی ہاتھ آیا تھا۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، ملک صاحب، عرفان تو تھوڑی دیر پہلے چھٹی کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ کیا آپ کی فیکٹری میں اتنی جلدی چھٹی ہو جاتی ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں جناب، چھٹی میں تو ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، سلیمان بخاری نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے ایک بندے نے بتایا کہ عرفان بتا رہا تھا گاؤں سے اس کا کوئی دوست ملنے آیا ہے، اس لیے آج وہ جلدی چھٹی کر کے گھر جا رہا ہے۔ کوئی دوست گاؤں سے آیا؟ میں نے چونکے ہوئے انداز میں کہا، پھر بخاری کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، میں ابھی عرفان کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میرے ساتھ کسی ایسے بندے کو بھیج سکتے ہیں جس نے عرفان کی رہائش گاہ دیکھ رکھی ہو؟ ملک صاحب، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو عرفان کے گھر پہنچانے کا بندوبست کر دوں گا، بخاری نے کہا، لیکن پہلے کچھ کھا پی لیں۔ میں نے آپ کے لیے گرم چائے کے ساتھ گرما گرم جلیبیاں اور سموسے منگوائے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میں اطمینان سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔
میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے عرفان کی طرف جانا ضروری ہے۔ میں آپ کی فرش شناسی کو سمجھ سکتا ہوں ملک صاحب، آپ 1 منٹ رکیں، میں قدیر کو ساتھ لے لوں۔ قدیر کون؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ قدیر بھی اسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس نے عرفان کا گھر دیکھ رکھا ہے۔ بخاری نے بتایا، میں اپنی کار میں آپ کو وہاں لے کر جاؤں گا، قدیر ہماری رہنمائی کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم تینوں فیکٹری مینیجر سلمان بخاری کی کار میں بیٹھ کر عرفان کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ مذکورہ گھر فاضلیہ کالونی کے عقب میں واقع کچی آبادی میں تھا۔ قدیر کی رہنمائی میں جب سلمان بخاری نے مین فیروز پور روڈ کو چھوڑ کر کچی آبادی کی سمت گاڑی موڑی تو قدیر چونکے ہوئے لہجے میں بولا، باؤ جی 1 منٹ۔ باؤ جی سے قدیر کی مراد سلمان بخاری تھا۔ بخاری نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، کیا ہوا؟ آپ گاڑی روک دیں۔ قدیر نے اضطراری لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ عرفان جا رہا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک جانب اشارہ بھی کر دیا۔ میں نے گردن گھما کر مین فیروز پورہ روڈ کی طرف دیکھا۔ وہاں سڑک کے کنارے ایک جوڑا چلا جا رہا تھا۔ ان کی پشت ہماری جانب تھی اور وہ اچھرا کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے قدیر سے پوچھا، کیا تم اس جوڑے کی بات کر رہے ہو؟ جی، جب باؤ جی نے گاڑی موڑی تو میں نے عرفان کی ایک جھلک دیکھ لی تھی، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، لیکن اس کے ساتھ یہ عورت۔ اس نے الجھن زدہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں چونکہ سلمان بخاری کو سارا قصہ سنا چکا تھا، لہٰذا اس نے مجھ سے پوچھا، اب کیا کرنا ہے ملک صاحب؟ بخاری صاحب، آپ اپنی کار کو اسی سمت میں لے چلیں جدھر وہ جا رہے ہیں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور ان سے تھوڑا آگے جا کر رک جائیں، میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، مگر یہ رانگ سائڈ ڈرائیونگ ہوگی۔ وہ اپنی کار کو واپس موڑتے ہوئے بولا، آپ کا حکم ہے تو میں چلتا ہوں، میں آپ کو قانون شکنی کا حکم نہیں دے سکتا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ مجھے یہیں اتار دیں اور اگلے کٹ سے گاڑی گھما کر واپس آ جائیں، جب تک میں پیدل ہی ان کا تعاقب کرتا ہوں۔ بخاری نے کوئی سوال کیے بغیر مجھے وہیں ڈراپ کر دیا اور گاڑی کو فیروز پورہ روڈ کی دوسری جانب لے گیا۔ میں تیز قدموں سے اس جوڑے کے پیچھے چل پڑا جس کے بارے میں قدیر نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ عرفان کسی عورت کے ساتھ جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے عرفان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن نرگس سے میری ایک بھرپور ملاقات ہو چکی تھی۔ میں اس کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان جاتا۔ اگر یہ عورت نرگس ہی تھی تو پھر یہ کیس حل ہونے میں منٹ نہیں چند سیکنڈ ہی باقی تھے۔ اس خیال نے میرے رگو پے میں ایک عجیب سی سنسنی پھیلا دی۔ میرے حواس پوری طرح بیدار ہو گئے اور میں دل و جان سے کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ میں نہایت ہی مہارت کے ساتھ دبے قدموں ان کے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ جب ہمارے بیچ محض 10 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے دیکھا وہ دونوں دائیں جانب مڑ گئے۔ سڑک کے کنارے اس طرف ایک سینما بنا ہوا تھا، گویا وہ دونوں فلم دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ جب وہ سینما کے گیٹ کی طرف مڑے تو میں لڑکی کے چہرے کی جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نرگس ہی تھی، وہی نرگس جس کی تلاش نے مجھے بری طرح بے چین کر رکھا تھا۔ میں ان کے پیچھے لپکا اور بآواز بلند پکارا، نرگس! وہ ٹھٹک کر رک گئے، پھر انہوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ مجھے ان کی آنکھوں اور چہروں پر بڑے ہی متضاد تاثرات دکھائی دیے۔ عرفان مجھے حیرت اور الجھن میں مبتلا نظر آیا، جبکہ مجھے دیکھتے ہی نرگس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ نرگس نے ایک طرف بھاگنے کی کوشش کی تو میں نے کسی عقاب کے مانند چھپٹ کر اسے قابو کر لیا، پھر اس کی کلائی کو ایسا مروڑا دیا کہ وہ حلق کے بل چیخنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے دھاڑ سے مشابہ لہجے میں کہا، ایک بار گھر سے بھاگ چکی ہو، بس یہی کافی ہے، اب میں تمہیں کہیں اور نہیں جانے دوں گا، تم یہاں سے سیدھی جیل جاؤ گی۔ اس ناگہانی صورتحال نے عرفان کو بوکھلا دیا اور اسی بوکھلاہٹ میں اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے فوراً اپنا سروس ریوالور نکال لیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے دھمکانے کے لیے ہوائی فائر کرتا، سلمان بخاری موقع پر پہنچ گیا۔ اس نے دور سے ہی مجھے برسرِ پیکار دیکھ لیا تھا اور بڑی تیزی سے اپنی کار ہماری جانب بڑھا دی تھی۔ اتفاق سے عرفان نے بھی اسی سمت فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک زوردار آواز پیدا کرتے ہوئے بخاری کی کار کے بونٹ سے ٹکرایا اور پھر وہیں سینما کے گیٹ کے قریب زمین پر گر کر کراہنے لگا۔ اس کے گھٹنوں پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ سلمان بخاری اور قدیر بھی پلک جھپکتے ہی کار سے باہر نکل آئے اور انہوں نے بڑی آسانی سے عرفان کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ اس افراتفری کو دیکھ کر بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے، جن میں غالب تعداد ان افراد کی تھی جو فلم دیکھنے کی غرض سے سینما ہاؤس پہنچے تھے۔ انہیں ایک زندہ فلم دیکھنے کو مل گئی تھی اور وہ بھی ٹکٹ لیے بغیر۔ جب کوئی مجرم کسی ٹھوس ثبوت کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان کھلوانا مشکل نہیں رہتا۔ اسی شام میں سلمان بخاری کی کار میں بٹھا کر نرگس اور عرفان کو تھانہ مرید کے لے آیا تھا۔ جب بخاری واپس چلا گیا تو میں نے نرگس اور عرفان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا، تم لوگ سیدھی طرح سچ سے پردہ ہٹاؤ گے یا میں تمہاری زبانیں کھلوانے کے لیے تفتیش کا روایتی طریقہ اختیار کروں؟ میں نے انہیں ایک موقع فراہم کیا تاکہ وہ سلامت ہڈی پسلی کے ساتھ جیل کی ہوا کھا سکے، لیکن میری بات ان کی سمجھ میں نہ آ سکی اور رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود وہ اپنے بچاؤ کے لیے الٹی سیدھی تعویلیں گھڑنے لگے۔ ان کی اس نامعقولیت پر مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے انہیں 1 گھنٹے کے لیے حوالدار جمشید کے حوالے کر دیا۔ 1 گھنٹے سے بھی پہلے حوالدار کی محنت رنگ لے آئی اور وہ دونوں ملزمان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے
میرے کمرے میں لے آیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑے معنی خیز انداز میں بولا، ملک صاحب، میں نے ان دونوں شکاریوں کو سیٹ کر لیا ہے، ان کی زبانیں رواں ہو چکی ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی کہیں نہیں رکیں گی، آپ جو بھی پوچھیں گے یہ فر فر جواب دیں گے۔ میں نے حوالدار کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا اور مبینہ ملزمان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ گردنیں جھکائے شرمندہ سے کھڑے تھے۔ میں نے تحکمانہ انداز میں انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد میری میز کے سامنے بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئے تو میں نے باری باری ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد طنزیہ لہجے میں کہا، اگر تم لوگ شرافت سے میری بات مان کر سب کچھ مجھے سچ سچ بتا دیتے تو تمہیں ایسی تکلیف دہ صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ اب تم میرے کسی سوال کے جواب میں نہیں اٹکو گے۔ انہوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جس میں فرما برداری کے علاوہ رحم کی اپیل بھی تھی۔ میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں ان کا انٹرویو شروع کر دیا۔ آئندہ 1 گھنٹے میں میری پوچھ گچھ کے جواب میں انہوں نے بڑی دیانت داری کے ساتھ مجھے جو کہانی سنائی اس میں حیرت انگیز واقعات اور سنسنی خیز انکشافات کی بھرمار تھی۔ میں ان کے بیانات کی غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کہانی کے انجام سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ در حقیقت نرگس اور عرفان میں بڑی خفیہ سیٹنگ چل رہی تھی۔ انہوں نے اپنے تعلق کو اس قدر خفیہ رکھا ہوا تھا کہ گاؤں میں کسی کو اس معاملے کی بھنک بھی نہیں تھی۔ اسی دوران میں فرید بھی نرگس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا۔ فرید اور عرفان میں اچھے تعلقات تھے، لیکن عرفان کے مطابق اس نے فرید کو کبھی اپنا جگری یار نہیں سمجھا تھا، لہٰذا عرفان نے فرید کو اپنے اور نرگس کے تعلقات کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتا رکھا تھا۔ جب نرگس کی زبانی عرفان کو پتہ چلا کہ فرید بڑی تیزی سے نرگس کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کلم کلا فرید کو اس کام سے منع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ فرید پھر اس ممانعت کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتا۔ ابھی یہ الجھن چل ہی رہی تھی کہ یعقوب نے نرگس کی منگنی اپنے دوست کے بیٹے جاوید سے کر دی۔ اس رشتے میں یعقوب نے اپنی منمانی کی تھی۔ نرگس اس شادی کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، چنانچہ نرگس کے علاوہ اس صورتحال نے عرفان کو بھی بری طرح بوکھلا دیا۔ میدان عمل میں کودنے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر اب بھی وہ خاموش بیٹھا رہتا تو پھر نرگس اس کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ عرفان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ کھلے عام نرگس کو اپنانے کے لیے کوشش نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان دونوں کے خاندانوں میں دیرینہ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ شادی بیاہ اور رشتہ داری تو دور کی بات ہے، ان دونوں خاندانوں کے افراد کو ایک دوسرے سے ملنے اور بات چیت کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ عرفان کے لیے یہ آزمائش کی گھڑیاں تھیں۔ وہ مسلسل سوچتا رہا، پھر اس کے شیطانی ذہن نے ایک سنسنی خیز منصوبہ تیار کر لیا۔ اس نے نرگس کو اعتماد میں لے کر اپنے منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نرگس اس پر اندھا بھروسہ کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس کی بتائی ہوئی ترکیب پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتی چلی گئی۔ وہ گھر سے بھاگ کر مرید کے پہنچی جہاں عرفان اور فرید نے اس کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات کی اور وہ عرفان کی ہدایت پر چند روز کے لیے فرید کے ساتھ بیوی کی حیثیت سے رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ عرفان نے اسے یقین دلایا تھا کہ اگر وہ منوان اس کے کہے پر عمل کرتی رہی تو ہفتے 10 دن کے بعد وہ اس کے پاس ہوگی، پھر وہ شادی کر کے لاہور ہی میں مستقل رہائش کر لیں گے۔ اس نے نرگس کو سختی سے تاکید کی تھی کہ اندر کی بات کا فرید کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ نرگس نے اس کی ہدایات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ دوسری جانب فرید کو وہ کوئی اور ہی پٹی پڑھا رہا تھا۔ اس نے فرید سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس کی بات مانے گا تو وہ نرگس کو اس کی طرف نہ صرف مائل کرے گا بلکہ ایک دن وہ اسے فرید کی بیوی بھی بنا دے گا۔ عرفان ہی کے ماں پر فرید 2 دن پہلے گھر سے نکلا تاکہ نرگس کے غائب ہونے کا اس پر کوئی شک نہ ہو۔ عرفان نے فرید سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کی شادی کرا دے گا، پھر وہ مریدکے میں رہائش اختیار کر لیں گے۔ نرگس کو عرفان نے سمجھا دیا تھا کہ اسے ہفتہ 10 دن فرید کی بیوی کا کردار ادا کرنا ہے، اس طرح وہ خود کو بھی محفوظ رکھ سکے گا، پھر کوئی مناسب موقع دے کر وہ نرگس کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ نرگس چونکہ عرفان پر اندھا اعتماد کر رہی تھی، لہٰذا اس اللہ کی بندی نے ایک بار بھی یہ سوال نہیں کیا کہ اسے عرفان کی بیوی بننے کے لیے اس گھماؤ پھراؤ کی کیا ضرورت ہے۔ شاید اس کی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ سب کچھ عرفان کی پلاننگ کے عین مطابق عمل میں آ گیا۔ فرید نرگس کو پا کر بہت خوش تھا اور خود کو عرفان کا بہت زیادہ احسان مند بھی سمجھ رہا تھا۔ اس بیچارے کو کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کا دوست کون سی چال چل رہا ہے۔ وہ چونکہ نرگس کے بہت قریب رہ رہا تھا، لہٰذا حد سے گزرنے کی کوشش میں بھی تھا، لیکن نرگس یہ کہہ کر اسے ٹال رہی تھی کہ نکاح سے پہلے کچھ نہیں ہوگا، البتہ ہلکی پھلکی دست درازی کی اسے اجازت دے رکھی تھی۔ وہ بھی ایک ایسا ہی موقع تھا جب ایک رات شبینہ ڈیوٹی والے ASI نے انہیں فحش حرکات کے زمرے میں گرفتار کر لیا تھا۔ پروگرام کے مطابق ایک رات نرگس نے کھانے میں خواب آور دوا ملا کر فرید کو بے ہوش کرنا تھا، جس کے بعد وہ عرفان کے ساتھ لاہور چلی جاتی۔ یہ خواب آور دوا بھی عرفان ہی نے اسے لا کر دی تھی۔ حسب پروگرام عرفان آدھی رات کے بعد نعمت بی بی کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے بیٹھک کے بیرونی دروازے پر مخصوص دستک دی تو نرگس دروازہ کھول کر باہر گلی میں آ گئی۔ عرفان نے اسے ادھر ہی رکنے کو کہا اور خود بیٹھک میں داخل ہو گیا۔ اندر آ کر اس نے بیٹھک کے دروازے کو کنڈی چڑھائی، بے سدھ پڑے فرید کے سینے میں خطرناک خنجر اتارا، بیٹھک کے اندرونی دروازے سے گزر کر صحن میں پہنچا اور پھر گھر کا داخلی دروازہ کھول کر باہر گلی میں آ گیا جہاں نرگس اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ پھر وہ پروگرام کے مطابق لاہور کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر نرگس نے عرفان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔
یہ بات اس کے علم میں نہیں تھی کہ عرفان نے فرید کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہے اور نعمت بی بی کا گھر چھوڑتے وقت بیٹھک کا اور گھر کا داخلی دروازہ بھیڑ آیا تھا۔ نرگس اس بات سے قطعاً بے خبر تھی کہ عرفان نے فرید کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ وہ دونوں لاہور پہنچے اور پھر مزے سے کچی آبادی والے گھر میں رہنے لگے۔ عرفان نے اپنی پلاننگ کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ عرصہ بعد اپنے محلے میں یہ خبر اڑا دی تھی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور قریب وہ اپنی بیوی کو بھی لاہور لے آئے گا۔ چنانچہ جب نرگس کچی آبادی والے گھر میں پہنچی تو کسی کو اس پر شک نہیں ہوا۔ آج ان کی بدقسمتی تھی کہ میں نے انہیں سینما کے گیٹ پر دھر لیا تھا۔ عرفان نے مجھے بتایا کہ وہ اس دن فیکٹری سے جلدی چھٹی کر کے نرگس کو فلم دکھانے سینما لے جا رہا تھا کہ میں نے اسے پکڑ لیا۔ مجرموں کے اقبالی بیان کے بعد یہ کیس ہر زاویے سے حل ہو گیا تھا، تاہم ایک پہلو کسی کانٹے کی طرح میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا۔ میں نے اپنی خلش مٹانے کے لیے عرفان سے سوال پوچھ لیا، اوئے بدبختہ، تمہیں فرید جیسا کاٹ کا الو ملا اور تمہارا سوچا ہوا منصوبہ بھی 100% کامیاب ہو گیا تھا، پھر تم نے اس بدنصیب فرید کی جان کیوں لی؟ میرے اس فعل کی 2 وجوہات ہیں جناب، وہ ندامت امیز انداز میں بولا۔ کون سی 2 وجوہات؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ اول تو مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ جب صبح فرید اٹھے گا تو نرگس کو غائب پا کر وہ سیدھا میرے پاس لاہور پہنچے گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی صورت نرگس کو میرے پاس دیکھے، لہٰذا میں نے اس کا قصہ ہی پاک کر دیا۔ نرگس و فرید 2 دن کے فرق سے رتنا والی سے غائب ہوئے تھے اور مریدکے میں ان کی موجودگی ریکارڈ کر لی گئی تھی۔ فرید کو قتل کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ میں اس طرح پولیس کی تفتیش کا رخ بدلنا چاہتا تھا۔ جب نرگس کی گمشدگی کی اطلاع تھانے پہنچتی تو تفتیش کے دوران میں یہ بات سامنے آتی کہ فرید کو قتل کر دیا گیا، تو لامحلہ پولیس کا دھیان نرگس کے منگیتر کی طرف جاتا کہ اس نے غیرت میں آ کر فرید کو قتل کر دیا ہے۔ دوسری طرف تم نے نعمت بی بی کے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا چھوڑ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے نرگس فرید کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گئی ہو۔ میں نے نفرت بھرے انداز میں اس شاطر مجرم کو گھورا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اس معاملے کو اس قدر الجھا دینا چاہتا تھا کہ کسی کا بھی دھیان میری طرف نہ جائے۔ تم مجھے ایک نفسیاتی مریض لگتے ہو۔ میں نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور بڑے وثوق سے کہا کہ اس کے ساتھ ہی تم انتہائی بزدل انسان بھی ہو۔ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بزدل کیوں جی؟ اگر تم جی دار اور ہمت والے ہوتے تو نرگس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا چوڑا چکر نہ چلاتے کہ جس میں ہر لمحے اس بیچاری کی زندگی اور عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تم دونوں کے خاندان اس شادی پر تیار نہیں تھے اور تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے تھے تو پھر مرد کے بچے بنتے اور نرگس کو اپنے زورے بازو پر بھگا لے جاتے۔ تم نے جس کردار کا مظاہرہ کیا ہے اس سے تو مجھے تمہاری مردانگی پر شک ہونے لگا۔ وہ کچھ نہیں بولا اور گردن جھکا دی۔ نرگس نے نفرت بھری نظر سے عرفان کو گھورا اور گھراہٹ آمیز لہجے میں بولی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اندر سے اتنے بودر اور کمینے ہو تو میں تمہاری باتوں میں کبھی نہ آتی۔ اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔ ساتھ رہنے کی نوبت آئے گی تو پل، گھنٹے یا ماہ سال کا حساب کرو گی نا؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا، یہ تمہارا عاشق تو یہاں سے سیدھا جیل جائے گا۔ تم نے ایک کمزور بلکہ بیمار گھوڑے پر داؤ لگا کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔